أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرتين بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سن دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ سن دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیل اللہ اللہ سن دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں کو دعا کہ اللہ سنے سچ کہن سچ سنو سچ پہ عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں نہ پیار کرنا انہاں دے چہرے دی تلاوت کرنا انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرنا اپنے پیر مرشد کو اپنے دل دے اندر نوری جاگ الف اللہ چندے دی بیٹے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت القاء کروانا اور انہوں دی زیر نگرانی مسئول ریاضت مجاہدات مراقبات اسبات قرب و غلات دوام قلبی ذکر و حضور اور کثرت و دود و سلام دی محنت و ریاضت اور مجاہدہ کرنے توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت خدا تصفوں و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اجماع اہل سنت و اجماع دینار رہنا اور اس پیغام دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے حسینی بندہ بنائے سارے دلوں دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لگشاں معاف فرمائے مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت اور رسوائی کو بجائے فاطمہ بلمان فرمائے قرآن عرض اسلام میں غلبہ عطا فرمائے کافرہ منافقہ دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نشئی ناچے جادوگر ہم ذاتی جناتی نجومی کیمیا گر باقیاں دے اور دجالی منافق مردہ دل غیراں دے روحانی علوم نو فروغ دین والے جھوٹے اسلامی اسکالراں دے شر تو بچائیں اور غلیظ مرتضی ناکام فرمائے
وضو ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل میں شریک ہوں بھی توفیق عطا فرما۔ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، بعمل، متقی، سرفروش، اخلاص و رضا پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں کے دشمن، سچے علماء، مشاہد نقش قدم کی تعلیم توفیق عطا فرما۔ بلا امتیاز رب نسل مذہب ملے دکھی انسان نہیں ہوتا، بے غرض پیدا کرنے والے نواز ایسا نہیں ہے پیدا کرنے والا بندہ بنا۔ قابل سادہ طرح موضوع سامین آج دو درس سب ہوگا موضوع درود پاک دیاں برکتاں شانہ فضیل بار فائدے ہیں۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوا۔ یہ آیت پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ہے، سنے رب نے اس آیت پاک کے ارشاد فرمایا تو کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت پاک دے اندر یہ سلون دا سیغہ جڑا خندیشگی تے دلالت کردا اور صلوات دے معنی ہے دعا کرنا۔ جب صلوات دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی اس کو مراد ہے نوار رحمت برسانا، جب صلوات دی نسبت فرشتہ مومنہ طرف ہوگی اس کو مراد ہے دعائے رحمت کرنا اللہ سونے دی بارگاہ جب اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے تاب بلا تعطل انوار رحمت برساندہ رہا۔ اس پایا پاک دے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے فرشتیاں کے خاص عمل دے بارے دسیا اور انہاں کہا کہ ساری انسانیت اور تمام مخلوقات نے یہ گل کہی ہے کہ تسیں ہر شک تو پاک دار مزل قلبی حق یقین حاصل کرو کہ اللہ کو جو میں کہہ سکتا کہ میں ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار رحمت برساندہ رہنا اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ میرے فرشتے بھی میرے کو دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اس چیز کے بارے۔ پر اللہ سونے نے اپنے اس خاص عمل دے وچ شریک ہونے واسطے دعوت دیتی ہے سچے عاشقاں کہ آؤ میں لا شریک ذات ہوں، میرے نبی دے پاک پڑھ کے شریک ہو جائے اور تو مزید انعام یہ بھی ہے وسلم تسلیما، خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو، خوب درود بھی پڑھتے رہا کرو، خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور یہ نسخہ کیمی ہے اس میں اعظم اللہ سونے اسے واسطے سچے عاشقوں نے بلایا، کافرانہ، مشرکانہ، بت پرستانہ، منافقانہ، جھوٹیانہ، گستاخانہ، بے ادبانہ، بے حضورانہ، مردہ دلانہ، حرامیانہ، حرام کورانہ، نفس شیطان، دنیا دے پجاریانہ، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں تولیانہ، 2 نمبر غیر شرف لاتونی بابیانہ اور نام نہاد منافق مردہ دل دجالی اسلامی اسکالرانہ جڑے قرآن و سنت کو چھڑ کے گھریں تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں، انہوں نے بلایا، سچے عاشقوں نے بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، ایمان والے کیڑے نے؟ سنے رب نے سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دسی ہے گل، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سنے رب نے فرمایا کہ ایمان والے وہ نہیں جڑے رب سننا جنون نہیں عشق کردے ٹوٹ کے بڑی والہانہ کی بارت دے اشد مبالغہ دسے گا، یعنی اتنی شدت نال محبت کردے ہیں کہ دنیا کے کسی پیمانے سے ناپیا نہیں جا سکتا، دنیا کے کسی ترازو سے تولیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ عاشقاں کی سچائی نو دیکھ کے اللہ سونے نے اپنے نورے اپنی صفت عشق کے نور کا چھٹا نہ دکھاتا جہدے بارے حضور میاں محمود بخش کھڑی شریف والے فرماندے ہیں کہ جے قطرہ بخشے مینوں تو کم بن جانا دے رہا۔ پھر آپ فرماندے عشق کرم اگلی قطرہ تیمے دے وسنا ہک نہ روندے عمر گزاری ہک نہ دے وچ رہے۔
تو سونے رب نے قرآن کریم کو دسیا سورہ آل عمران دی 31ویں آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سونے تسی اپنی سونی پیاری زبان کے گل کہہ دیو اگر اللہ نے میرا کر دیا تانوں نعمت ایمان روح ایمان عشق مولا کا جنم حاصل ہو گیا کہ میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری نقش قدم پہ چلو میری مطابق کرو میرے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو دین سے پورے پورے داخل ہو جاؤ کیونکہ میری ذات ہی دین اور اسلام ہے میری محبت ایمان ہے. اللہ سونا کہ تھوڑے نال عشق کرے گا یحببکم اللہ اللہ سونا تھوڑے نال عشق کرے گا پہلے تسی اللہ نال عشق کر دو اللہ سونا تھوڑے نال عشق کرے گا. بقول شعر بے شک دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب تسی میری اتباع کرو گے تو کوئی بھی عمل بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی مرکز کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات ہے قرآن مجسم ہے نور مجسم ہے شافع روز زبان ہے موسم انسانیت ہے قرآن مجسم ہے رؤوف میں رحیم میں رحمت للعالمین میں ورفعنا لاتا ذکر کریں. اس لیے کہ آپ اللہ سنیں میں سچا عشق کر دے قلب بھی اللہ سنا آپ کا عشق کر دے کہ سچا عاشق وہی ہمارا معشوق دے ہر شخص قربان کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سنے تو سب کچھ قربان کرتا اللہ سنے نے آپ کو سب کچھ قربان کرتا تمام خزانے چابیاں آپ کو دیتی ہیں آپ کو قسم بناتا مختار کل بناتا حبیب خدا دا تاج پہناتا خاتم الانبیاء دا تاج پہناتا اور آپ نے مختار کل بناتا تو سونا جنہوں جو چاہو عطا فرماؤ. نور حقیقت محمد عزری ہے کائنات ظاہر باطن جہر لے جہاں ناظر ہے اور آپ زندہ مختار میں مدینہ پاک تشریف فرمایا پوری کائنات حکمرانی فرما رہے تمام اولیاء اللہ آپ دے حکم کے مطابق اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. اللہ سونے نے اسے واسطے اپنے حبیب کی زبان پاک سے کہلوایا تاکہ اتباع مصطفیٰ نو کمالات حاصل کر لیں درود پاک پڑھ کے میری لا شریک ذات نہ شریک ہو جانا اور انہوں دنیا آخرت دیا ساریاں کامیابیاں حاصل ہو جانا کیونکہ درود پاک وہ عظیم و شان ورد ہے وظیفہ ہے دعا ہے عبادت ہے اکثر اعظم ہے نسخہ کیمیا خزانہ ہے آب حیات اور اس میں اعظم ہے کہ جڑا قبول ہی قبول ہے جی قبولی کی کوئی شک نہیں باقی عبادات دوبارہ شاہدہ پایا جا سکتا اور یہ درود پاک جڑا انسانہ دے اور انسانیت دے ظاہری بات نہیں نفاذی اجتماعی تمام دکھوں کا دارو تمام مسئلہ کا حل ہے اور تمام کامیابیاں فتوحات دیا خیران دیا فلاں کی چابی ہے. اس واسطے سونے رب نے سچے عاشقاں نے بلایا کیونکہ سچے عاشق تو ہمیشہ در مصطفیٰ تے رہندے بیٹھے ہر زبان حال تو کہندے رہندے ہیں کہ نہیں کوئی اوقات اوگن حال دی جاہو جی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پھر میں مانگتے ہیں تو مانگ دی میں تو مانگتی ہوں خدا دے یار دے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نہ لینے پا کے حضور پہ کیوں نہ کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اس واسطے اللہ سونے نے سچے نے بلایا کہ خاص الخاص نے نہ دین آستے کہ درود پاک دیاں شانہ برکتاں فضیلتاں حدیث کے اندر بے شمار حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار آئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جڑے ایک واری میں درود پاک پڑھنا اللہ سونا کا نام آواز کے 10 کا نام بتا کے 10 نیکیاں لکھنا وہ 10 درجے بلند کردا تے 10 انوار رحمت پر رساندا تے پھر طالباں دی روحاں جڑیاں انہاں رحمت دے انوارات کو جذب کر کے
اپنے اندر اللہ بے سلطان کی کیفیت کو ترقی دیں اور ان کی روح باتیں سر پرواز کر دیں اور بات نے معاملات کا مشاہدہ کر دیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و شرف حاصل کر دیں افراد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سن کی بارگاہ جا کے آپ کی مدد بنا جزار مولا کی نعمت حاصل کر دیں انسانی زندگی کا مقصد ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آندا کہ جڑا بھی قصر نہ درود پاک پڑھدا انہوں مرن تو پہلے دنیا وچ ہی ਉਹਦਾ مقام و محل دکھاتا جاتا اور وہ جنت کو وسیع کرتا جاتا فرشتے 3 دن تک وہ گناہ نہیں لکھتے جنت دیا قصر نہ جنت وچ حوراں دتیاں جان گے اور انہوں عاشقاں دی اولیاء اللہ دی جماعت چ داخل کر لیتا جاتا عشق نظر بھی داخل کر دیتا جاتا درود پاک وہ کاروبار ہے جو نفع ہی نفع گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں درود پاک پڑھنے والے کو ہر شر میں دور کرتا جاتا ہر فتوحات دی کامیابیاں دیا برکتاں خیراں دیا چابیاں نوں عطا کر دتیاں جاندیاں درود پاک پڑھ کے جنوں بھی بخشیا جائے میرا اللہ سونا کی بخشش فرماؤں درود پاک جنت کا رستہ ہے درود پاک پڑھنا غلام آزاد کرن تو افضل وظیفہ ہے تمام نفلی عبادات و افضل ترین وظیفہ اور اللہ رسول کا پسندیدہ وظیفہ اور پڑھنے والے میں اللہ رسول اپنے قرب خاص جگہ بندے رہے وہی دنیا بھی اخروی تمام ضروریات جو ذمہ داریاں اللہ رسول چک لیندے ہیں اللہ کے پیارے حبیب آخرت کو ایمان کی گواہی دین گے وہ دعاواں قبول ہون گیا تو جان مرن ویلے سنگ نہ نکلے گی جی مکھن کے وال نکلتا مزہ آئے گا مرن کا تو مرن تو بعد جب قبر کو دفن کیتا جائے گا تو قبر کی مٹی وہ جسم کفن کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گی مقال شعر کے زمین والی نہیں ہوتی زمن والا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن والا نہیں ہوتا تو درود پاک کی کثرت کرنا سچے سنے ہونے کی علامت ہے وہ اندر صاف کرتا جاتا دل کو پاک کر لیتا جاتا وہ گناہوں کو جلاتا جاتا تو درود سلام کا کاروبار ہے یہ تو گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا نفع ہی نفع ہے تو کثرت نہ درود سلام پڑھنے والے جان مال اولاد عزت وہ ملنے والے اس پڑوس کے اندر برکتاں جاری کر ہو جاندیاں نے اس علاقے دیا خداواں نوں سکین کرتا جاتا اس علاقے دیا خداواں اور چیزاں کے اندر منفی انرجیاں نوں جلاتا جاتا آفات و بلیات نوں پجاتا جاتا تو درود سلام پڑھنے والے جو کہنے والے رحمت برستے رہتے ہیں فرشتے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں جڑا بھی سچا عاشق درود پڑھتا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود سلام کو خود سن دے اما دے درود سلام کو فرشتے لے کے جاندے اس لیے کہ اما دے اندر نیگیٹو منفی ظلماتی بدبودار غیر مرئی لطیف انرجیاں ہوندیاں جنہوں درود پاک دا نور چڑھاوندا رہندا اور فرشتے اور ظلماتی لہراں نوں الگ کر کے خالص ضرور اللہ رسول بارگاہ لے کے جاندے نیک جنات ارواح فرشتے انبیاء علیہ السلام ہو نا خاص پیار کرتے ہیں کہ جتنے بھی درود سلام دی نعتاں دی میلادی محفلاں سجائیاں جان جہاں دی ڈیوٹی ہے وہ آ کے محفلاں نوں گھیر لیندے اہل محفل نال رل کے درود پاک پڑھدے محفل دی ساری کاروائی جنت دے چاندی دے کاغذاں تے جنت دے سونے دے قلماں نال لکھدے نے چلے جا کے پھر اللہ رسول دی بارگاہ وچ پیش کردے ہیں جدوں محفل ختم ہوندی ہے اہل محفل بخشے ہوئے گھراں نوں جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ درود پاک پڑھنے والوں کے اگے بڑے بڑے جاوراں کی گردناں چک جاندیاں ہمیشہ دشمنوں تو غالب بندا کوئی دشمن تو غالب نہیں آ سکتا کہ جنہوں بھی درود پاک پڑھ کے بخشیا جائے میرے اللہ کی بخشش فرماؤ کہ جنہاں تے مسلسل درود پاک پڑھ کے دم کرتے رہیے یا کسی چیز پہ پانی کو دم کر کے پڑھاتے رہیے مسلسل اللہ سونے میں ہر بیماری تو شفا عطا فرما دے کیونکہ پانی کے اندر اللہ سونے میموری رکھی ہے پانی امانتدار ہے یعنی دماغ رکھی ہے یادداشت رکھی ہے قوت و سماعت رکھی ہے
قوت گویائی رکھی ہے۔ درود پاک کثرت پڑھنے والے نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اما اکثر خواب سے اپنا دیدار کرتے رہتے ہیں، خاصا مراقبے کے اندر دیدار کرتے رہتے، خاصا کھلی آنکھوں نہ دیدار کرتے رہتے ہیں۔ 3 دن تک فرشتے کا گناہ نہیں لکھتے اور کثرت نہ جنت میں حوراں دتیاں جان گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب وہ ایمان کی گواہی دیں گے۔ انہوں ہر شر تو بچایا جاتا، حشر کے دن انہوں عرش کے سائے تلے بٹھایا جائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور پل صراط کو بلکہ چپنے کو پہلا گزارتا جائے گا، حوض کوثر سے جا کے جامع کوثر پڑایا جائے گا، تو انہیں پیاس نہیں لگے گی جب کہ دوسرے پیاس جو ہاڑے پوندے ہوں گے۔ تو درود و سلام پڑھنے والا خوش باش ہوگا، تر و تازہ ہوگا، پرسکون ہوگا، پر امن ہوگا۔ جب وہ اعمال تولے جان گے وہ نیکی کے پرنے میں لب پر کے نیکیاں پائیاں جان گیا، جس میں وہ بخشش ہو جائے گی، دوزخ تو چھٹکارے جنت داخل کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہ متھے پہ لکھ دیتا جائے گا کہ یہ شخص نفاق تو بری ہے۔ درود پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے، تو درود و سلام اپنے پڑھنے والے واسطے اللہ کی بارگاہ کو بخشش دیا دعاواں کر دو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شفاعت فرماؤ گے جی دیگر نبیاں ولیاں بھی شفاعت فرماؤ گے، جی حضور سلطان بہت رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوگی۔ کہ درود و سلام پڑھنے والے تھے ہمارے رحمت نے برس دیا کوئی روح دے پر میری قوت پرواز پیدا ہو جاتی ہے کہ کچہری مستوا سے حاضر ہوتی ہے، حضوری خدا جا کے دید مولا کی نعمت حاصل کر دی ہے۔ رسالہ غوث اعظم نے لکھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ میری روح نے اللہ سونے اپنی بارگاہ حاضری اشرف بخشیا، تو سونے رب نے مجھے فرمایا کہ غوث اعظم جو تسی ردہ کرو میرے حرم میں داخل ہون گا تو کوئی توجہ نہ کرو ملک کی طرف، نہ ملکوت کی طرف اور نہ جبروت کی طرف۔ ایسے پاک فرمان دے اس طرح پھر اللہ سونے ایک دفعہ اپنی بارگاہ میں حاضر شرف بخشیا، سوئے رب نے مجھے فرمایا کہ غوث اعظم مجاہدہ اختیار کرو، کیونکہ مجاہدہ تو بغیر مشاہدہ ناممکن ہے۔ آپ فرما دے اس طرح پھر اللہ سونے میری روح نے ایک دفعہ اپنی بارگاہ میں حاضر شرف بخشیا، تو رب سونے مجھے فرمایا غوث اعظم جڑا مجاہدہ تو محروم ہے انہوں مشاہدے کا رستہ نہیں ملتا، یعنی نعمت جڑی ہے مجاہدے دی اور حضوری دی دید دی صرف دوستانے مولا نے ملتی ہے، جڑے سچے اللہ بڑے زیر نگرانی اس واقعے قرب و ولایت کرتے رہے، محنت کرتے رہے اور منہ تو قبلہ ان کا منہ تے عمل کرتے، مرن تو پہلے مر جاتے رہے۔ معارض النبوت کے اندر ایک واقعہ لکھیا کہ ایک شخص نے کسی نے 500 درہم دینے سے مگر حالات بڑے مارے سی، ایک دن خواب کے اندر انہوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کرائی اور انہوں فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، تو انج کر کہ ابو الحسن کسائی دے کول جا اور میری طرف انہوں کہا کہ وہ تنوں 500 درہم دے دے، اور وہ شخص نیشہ پردک سخیہ آدمی ہے، ہر سال 10,000 غریبان کو کپڑے لے کے دندا اور غریباں اکثر خرچ کرتا رہتا ہے، کہ اگر کوئی نشانی وہ منگے تو انہوں یہ گل کہیں کہ تو ہر روز 100 بڑی درود پاک پڑھتا ہے مگر کل درود پاک نہیں پڑھ سکیا۔ وہ شخص بیدار ہویا، ابو الحسن کسائی دے کول گیا اور سارا حال بیان کیتا، انہیں کوئی توجہ نہ دیتی مدد کرن دی، پھر آپ کا پیغام دیتا انہیں نشانی طلب کی تھی، انہیں آخیا کہ تو 100 باری روز درود پڑھتا کل نہیں پڑھ سکیا، مینوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسیا، انہیں آخیا بھائی تو سچ آخیا، بالکل ادھا ہی ہے۔ انہیں اس وقت نوکروں نے بلایا کہ 500 درہم کی بجائے
2,500 درہم دیو۔ ابو حسن کسائی کہنے لگا کہ 500 کا قرضہ ہے جو تسی دینا جا کے دیو، 1000 درہم جڑا ہے ایک بشارت جڑی مینوں سنائی وہ شکرانہ ہے، اور 1000 درہم اتنے تواڈے تشریف لیاؤن دی وجہ نال تے میری طرفوں قبول فرماؤ، آئندہ بھی کدے لوڑ پوے کسی طرح کی تو مینوں خدمت کا موقع ضرور دیو۔ مطال مسرات کے اندر لکھیا کہ حضرت شیخ محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ بزرگا جی نے دلال فرات لکھی ہے، اور یہ بزرگا جب فوت ہو گئے سی انہاں دی قبر چ کستور کی خوشبو اٹھتی رہتی سی، اس لیے کہ آپ کثرت نال درود و سلام پڑھتے ہوں تھے۔ جس لیے آپ دنیا تو فوت ہوئے آپ کو دفن کرتا کہ آپ کی قبر جو کستور کی خوشبو آتی سی، کہ 70 سال بعد آپ کے مریدین نے اپنی اولاد نے صوف کے وچوں آپ کے جسم پاک نو مراکش منتقل کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب قبر کشائی کی تو دیکھا کہ آپ کا کفن اور جسم بالکل صحیح و سالم ہے، مٹی نے ذرا بھی انہیں نقصان نہیں پہنچایا، کہ آپ کے چہرے سے جڑا خط ہویا سگا داڑھی مبارک دا وہ بھی ایویں سی جویں ہن تازہ تازہ ہویا، اور اسی طرح ہی آپ کا چہرہ سرخ سگا۔ ایک شخص نے آپ کے چہرے آپ کے رخسار کے انگل رکھی تو اتوں خون ہٹ گیا، وہ جگہ سفید ہو گئی، جی انگل چکی تو دوبارہ پھر خون اتوں واپس آ گیا، جی زندیاں واپس آتا۔ یہ ساریاں برکت درود پاک پڑھن کی وجہ نہ سی۔ اج کی ساری گفتگو اور تعلیمات کا مقصد خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے دنیا آخرت کامیابیاں حاصل کر لی۔ اج وقت ہے، سان کی دوری چل رہی ہے، موجودہ لمحہ ملیا ہوا گزریا وقت آنا نہیں، آنے والا اعتبار کوئی نہیں۔ سانوں چاہیے قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے دل کی گہرائیاں جو پڑھتے رہا کریے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سبحانہ واسطے بڑے حقیر پر تفسیر ماڑے کمزور عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنی سونی پاک ذات کا صدقہ سانوں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ کرو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کچہریاں دے اندر اور اپنی حضوری دے اندر ساری روح دائمی حاضری نصیب فرما، اپنی دائمی تعدادی نعمت عظمت والے کو بڑا عطا فرما۔ نقشہ تان دنیا کے پجاریاں مردہ دل بجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر دار شرع افلاطونی بابیاں نام نہاد منافق مردہ دل دجالی اسلامی اسکاراں دے شر تو بچائیں، انہاں دے غلیظ میں سے دن ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاء۔